دن بدن جو انسٹیبلٹی ہے سیاست کے اندر، عوام میں تاثر یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز لگاتی، کام کوئی بھی نہیں کر رہا۔ جب آپ لوگ آئے تو کہا یہ گیا کہ ڈالر کی صورتحال جو ہے یہ خان صاحب کی وجہ سے ہے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ عوام کہتی ہے ہم کس کو مانیں؟ جو ملک کی اس وقت صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، جو معاشی بدحالی ہے، وہ کسی ایک شخص کی، ایک فرد واحد کی یا ایک دور کی نہیں ہے، وہ ایک لمبا تسلسل ہے۔ 20-30 سال سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ شمال کی طرف جا رہی ہے، پسماندگی کی طرف جا رہی ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، نون کی حکومت رہی، خان صاحب کی حکومت رہی، اب پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے۔ تو جو معاشی مسائل ہیں اس میں میرے خیال سے جو ہے وہ سب کی تھوڑی تھوڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اندازے میں پاکستان کے ہر فرد واحد پہ کتنا قرض بنتا ہے اور ایکچولی اس تمام معاملات کا حل کیا ہے؟ یہ اس طرح دیکھ لیجئے کہ خان صاحب جب آئے تھے حکومت میں تو اس وقت 29,000 ارب روپیہ قرضہ تھا، اور جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تو 45,000 کو تجاوز کر گیا تھا، اور خان صاحب نے 4.25 سال کے قلیل عرصے میں 78% قرض ایڈ کیا تھا، جو پچھلے 71 سال میں ہوا تھا۔ تو خان صاحب کو تو قرض کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور سچی بات یہ کہ ہر سال ہمارا قرض اب اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب ہم 50,000 ارب روپے پہ قرض میں بیٹھے ہیں کہ ایک ایوریج پاکستانی کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا قرض ہو چکا ہے۔ خان صاحب کہتے تھے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے، لیکن اب لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں۔ ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے، خاص کر پیٹرول کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، چیزیں کم ہوں گی آنے والے وقت میں؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے، یا مہنگائی اس سے بھی زیادہ حد سے تجاوز کرتی جائے گی؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس کے تحت کچھ مہنگائی تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوگی، اور اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس سے بھی مہنگائی ہوگی، اور پھر مجھے لگ رہا ہے کہ جس قسم کی حکومت ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے اس سے اور مہنگائی ہوگی۔ تو اس وقت مہنگائی تو مجھے نظر آ رہی ہے، اور جو پچھلے 4 مہینے میں ہم نے جو وقت ضائع کیا ہے اور جو نقصانات کیے ہیں اس کا خمیازہ ہم کو فوراً بھگتنا پڑے گا۔ پیٹرول بڑھتا تھا، بجلی بڑھتی تھی، تو کہتے تھے کہ حکومت ذمہ دار ہے، اور جب کم ہوا تو کریڈٹ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے لیا۔ اب جب دوبارہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو اس چیز کا کریڈٹ کون لے گا؟ آئل کی پرائس دنیا بھر میں بڑھ جاتی ہے، بین الاقوامی منڈی میں پرائس بڑھ جاتی ہے، تو حکومت نقصان کر کے تو نہیں بیچ سکتی۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت نے IMF سے معاہدہ توڑا تھا اور نقصان کر کے بیچا تھا تو بہت نقصان، اربوں کا نقصان ملک میں بھی ہوا ہے، اور پاکستان جو تھا وہ دیوالیے کی طرف دھکیل دیا گیا، ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا، جس کو ہم نے بڑی محنت سے بچایا۔ یہ اتنا زیادہ obsess کرنا پیٹرولیم کی پرائس پہ کہ 1 روپیہ اب کیوں بڑھ گیا، 1 روپیہ کیوں کم ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو دنیا بھر میں پرائسز ہیں اس کو ہم کو پاس آن کرنا ضروری ہے۔ یہ ڈار صاحب نے بہت زیادہ کرٹیکل ہوتے تھے جب میں پرائس بڑھاتا تھا، لیکن جو یہ انہوں نے بڑھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کیا انہوں نے، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ملک بھر میں اتنی بارشیں ہوئیں کہ جو فلڈ کی صورتحال ہے وہ دنیا بھر کے سامنے ہے۔ اس فلڈ کے بعد جو نقصانات ہوئے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ازالہ اب تک ہو پایا، اور ایکچوئل پاکستان نے اس ساری کنڈیشن میں کتنا اسٹرگل کیا؟ دیکھیے، فلڈ سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے، اور سچی بات یہ کہ اس میں پاکستانیوں کا قصور بھی نہیں تھا۔ سندھ کے اندر کپاس کی تقریباً فصل خراب ہو گئی، سندھ کے اندر میرے خیال سے 1/3 سے زیادہ چاول خراب ہو گیا، آپ کی پیاز کی کچھ فصل، ٹماٹر کی کاشت، یہ سب خراب ہوئی ہے، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ دنیا اس کی بات تو کر رہی ہے، مدد کرنے کی، قرض دے رہی ہے، آہستہ آہستہ دے گی، لیکن وہ پورا نہیں کر سکیں گے ہمارا جو نقصان ہوا ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا اس ساری چیز کو ریکور کرنے میں؟ جو بچوں کی اسکول بہ گئی یا جو بچے اسکول نہیں جا سکیں گے اس سال، ان کا تو سال ضائع ہو گیا۔ زراعت کا نقصان ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ آپ روڈ وغیرہ ٹھیک کر لیں گے، کچھ قرضہ مل جائے گا، لیکن یہ 1-2 سال پاکستان کے لیے اس سیلاب کی وجہ سے بہت برے نکلیں گے۔ BRI ہے، اس سے پاکستان کی اکانومی کو ایکچوئل فائدہ کیا ہونا ہے اور پرپس کیا تھا، ذرا یہ ایکسپلین کر دیں پبلک کو۔ BRI یعنی کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا نے لیا ہے، پہلے اس کو چائنا اوبور بولتا تھا، 1 بیلٹ 1 روڈ۔ یہ ایک چائنا کا انیشیٹو ہے، سی پیک اسی کا حصہ ہے۔ جو پاکستان میں BRI کا انیشیٹو ہے اس کو ہم سی پیک بولتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ چائنا نے دنیا بھر میں بالخصوص غریب ممالک میں ایک انفراسٹرکچر کا کام کیا۔ چائنیز کمپنیز کے پاس اس کی نو ہاؤ ہے، ٹیکنالوجی ہے اور پیسے تھے۔ دنیا بھر میں انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔ مغربی ممالک ان افریقن ممالک کو، جنوبی ایشیا کے ممالک کو قرض نہیں دیتے تھے، تو چائنا نے قرض دیا اور ادھر بنوا دیا۔ میرے خیال سے انفراسٹرکچر کی بہت ضرورت ہے۔ چائنا نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے سی پیک، جس کے تحت ہمیں بجلی گھر لگے ہیں، روڈ رستے لگے ہیں، اس کی ہمیں بہت ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کون سے اسپیسیفک سیکٹرز ہیں جہاں پاکستان اور چائنا کا جو بھی اشتراک ہے اس سے یقینی طور پر ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے؟ جو چین نے ابھی تک سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہے یا قرض دیے ہیں، اس میں ایک پاور سیکٹر کے اندر اس نے سرمایہ کاری کی ہے اور کروائی ہے، اور دیگر انفراسٹرکچر کا کام کیا ہے۔ پھر گوادر کے پورٹ پہ کافی کام کیا، پورٹ
पोर्ट के ऊपर, तो पोर्ट ऑपरेशन के अंदर भी सरमायाकारी की है। लेकिन जो सेकंड पार्ट सीपैक का था, जो हम करना चाह रहे थे, जो अभी तक नहीं हुआ है, वो है कि जहाँ पे चीन की कंपनियां पाकिस्तान में आके अपने कारोबार सेट करें, इधर सनतें लगाएं और पाकिस्तान से मसनूआत बनाकर चीन भी भेजें और दुनिया भर में भेजें, और वो चीन की फैक्ट्रियाँ पे यहाँ पे खुले तो पाकिस्तानी लोगों को नौकरियाँ दें, रोज़गार भी मिले हमारे लोगों को, और फिर इससे बरामदाद हो ताकि हम कुछ ज़राए मुबादला कमा सकें, जिसके तहत कर्ज हैं वो वापस कर सकें। खान साहब की जब भी कोई बात होती है तो वो तोशा खाना, अक्सर इस बीच में प्रोग्राम भी रहे, तो तोशा खाना से हटके कोई ज़्यादा चीज़ें निकल नहीं आई। उसके बाद फिर ये गिरफ्तारियां रिसेंट पास में शुरू होती हैं। इन सारी चीज़ों में फोकस के बजाय आपस में पॉलिटिकल शख्सियात जो क्लैश होते रहते हैं, सर इसको ख़त्म करके कभी इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते? कोई आपकी मुशावरत रहती है पीछे किसी? यह बात आपकी एकदम दुरुस्त है। इस वक्त अगर मुल्क का जो मसला है वो ना तोशा खाना है ना कोई और चीज़ है, मुल्क का मसला ये कि हमारी मईशत जो है वो इस वक्त बहुत बुरी जगह पे खड़ी है, जहाँ पे हमको ठीक करनी है। और सियासी लीडरान जो हमारे हैं, PTI के हो या दीगर पार्टियों के हो, वो इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन साथ साथ ये कहना भी ज़रूरी है कि खान साहब ने भी अपने 4 साल के अंदर जो बातें की थी और जो दूसरे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की थी, लोगों को जेल में बंद किया था, विरासत मदीना की बातें करते थे और कुछ बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो फिर सामने लोग बोलते तो होंगे ना कि भाई आपने तोशा खाना से घड़ियाँ लेके बेच दी, आपने तोशा खाना में डिक्लेरेशन नहीं की, आपने तोशा खाना के अंदर अंडर वैल्यूएशन की है। और ये सिर्फ तोशा खाना नहीं है, बेगम साहिबा जो थी उन्होंने अंगूठी भी ली है, 5 कैरेट की, करोड़ों रुपए की अंगूठी होती है। उन्होंने ज़मीनें ली हैं, मलिक रियाज को जब 190 मिलियन पाउंड इन्होंने वापस किए कि जो पकड़े गए थे लंदन में, तो उसकी एवज इन्होंने पता नहीं कितने 100 कनाल ज़मीन ली है। दूसरा जो फरागोगी साहिबा थी, खान साहब की बेगम साहिबा की दोस्त, जिनको इन्होंने खुली छुट्टी दे रखी थी पंजाब में कि आप पोस्टिंग ट्रांसफ़र करें और पैसे के एवज करती थी, वो सबको पता है। बुज़दार साहब ने पैसे कमाए हैं और दीगर खान साहब की जो टीम के लोग थे पैसे कमाए। तो फिर वो खान साहब से सवाल पूछते हैं कि जब आपने एक अज़म उठाया था करप्शन के खिलाफ और सारा दिन ये बात करते थे, और आपने उस चक्कर में आपने कहा कि नवाज शरीफ को बंद कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, उसको बंद कर दूंगा, और सबको बंद किया, मुझको भी मिसाल के तौर पर जेल में डाला जबकि कोई केस नहीं था। तो जब आपने इतना अज़म उठाया तो फिर ये अज़म अपने सियासी मुखालफिन तक तो ठीक था, लेकिन फिर अपने दोस्तों पर क्यों छोड़ दिया आपने? फिर वो फरागोगी की करप्शन आपको नज़र नहीं आई, उस्मान बुज़दार की करप्शन नज़र नहीं आई, बेगम साहिबा की करप्शन आपको नज़र नहीं आई। जिस घर में आप ज़मान पार्क में रहते हैं वो घर किसी और ने आपको बना के दिया है। आप वज़ीर आज़म हो और आपको कोई 10-20 करोड़ रुपए का घर बना दे तो क्या वो रिश्वत के ज़मरे में नहीं आता? तो ये बात भी एक बात को निशानदेही करती है कि तमाम सियासी लीडरान जो हमारे आते हैं वो एक जैसे ही निकले। खान साहब ने उठाकर जेलों में तो डाला, लेकिन अब वो ये जो चीज़ें हो रही हैं रिसेंटली, जो PTI के लीडरान उठाए गए, क्या ये इंतकामी कार्रवाई है? फवाद चौधरी साहब जो हैं मेरे दोस्त भी हैं कि इनको ये बिल्कुल जो ख़ानदान को ECP के धमकी दी थी वो नहीं देनी चाहिए थी, बिल्कुल गलत थी। लेकिन किसी भी सियासी लीडर को हथकड़ी लगाकर जिस तरह पकड़ा गया है उस तरह नहीं पकड़ना चाहिए था। एक आध नोटिस दे देते, फवाद माफ़ी मांग लेता तो वो बेहतर होता। इस किस्म की सियासत जो है मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल जी, मेरे साथ मौजूद थे मिफ्ता इस्माइल साहब। आपने गुफ्तगू सुनी, डिटेल्स गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान की मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।